اگر کوئی شخص جو ہے صاحب استطاعت ہو اور اگر وہ حج ادا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے ہاں اور وہ حج نہیں ادا کرتا ہے تو قرآن کریم کے اندر اس کو ومن کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور احادیث کریمہ میں بھی اس کے لیے سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے بعد اور اس کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے حج نہیں کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے اور چاہے نصرانی ہو کر مرے. اور ایک روایت کنز العمال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی. فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور حج نہیں کرتا ہے, کوئی شرعی مجبوری اس کے پاس نہیں ہے, حج نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا, تو روایت بیان کی جاتی کہ قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ یا تو یہودی مرا ہے یا تو نصرانی مرا ہے. اس حدیث پاک سے, اس روایت سے درس حاصل کرنا چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو جو صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب حضرت فرض کر لیجیے ایک وقت میں کوئی شخص جو ہے صاحب استطاعت ہوتا ہے اور وہ حج ادا نہیں کرتا. جی بھئی ایک وقت میں وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حج ادا کرے, مگر اب وقت کے ساتھ جو ہے حالات کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ مال اب اس کے پاس نہیں, پیسے نہیں ہیں, صاحب استطاعت نہیں ہے. گیا. تو پھر کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں جی کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہے اور صاحب استطاعت ہے جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جس سال وہ صاحب استطاعت ہوا جی اسی سال اس کو حج کرنا چاہیے. جس سال وہ صاحب استطاعت ہوا اسی سال اس کو حج کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتا ہے اور کوئی اپنی طرف سے اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے. اور اگر کئی سال تک وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود ہے. مگر جب کرے گا تو حج ادا ہی ہوگا, قضا نہیں. جیسے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں, اب اگر کسی شخص کی کوئی نماز چھوٹ جائے اور وقت چلا جائے اور بعد میں پڑھتا ہے تو وہ ادا نہیں, قضا پڑھتا ہے. لیکن حج جب بھی کرے گا وہ ادا ہی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس مال موجود تھا اور صاحب استطاعت تھا اور فراخی کے عالم میں جب اس کے پاس مال تھا اس نے حج نہیں کیا, اب مال اس کا ختم ہو گیا, اب وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی بھی طریقے سے بندوبست کرے حج کرنے کے لیے, چاہے اس کے لیے اسے قرض لینا پڑے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو حج فرض ہے, حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج فرض جلد ادا کرو, نہ معلوم آگے کیا ہو جائے. جی بالکل. تو ہمارے جن بھائیوں کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں. محترم ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن پروگرام کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے حج ایک عظیم عبادت. اور آج ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فیاض المسجد نیو دہلی کویت کے خطیب و امام حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب. آئیے ہماری گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں. مولانا صاحب, صاحب استطاعت کی بات تو ہو گئی, اب براہ مہربانی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حج سے کے سفر سے پہلے اور دوران سفر کن کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے حجاج کرام کو؟ پہلی بات تو یہ کہ حج خالص اللہ کے لیے کیا جائے. بے شک. اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہونا چاہیے. کسی قسم کا اس میں کوئی دکھاوا یا شہرت یا حاجی کہلانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس سفر کے لیے نکلنے والے ہوں تو اس سے پہلے آپ جس
گروپ لیڈر کا انتخاب کریں وہ خوش عقیدہ گروپ لیڈر ہونا چاہیے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فلاں کے ساتھ کیوں گئے تھے، انہوں نے بتایا۔ جب تو میں نے کہا ان کے ساتھ کیوں گئے تھے، وہ تو خوش عقیدہ نہیں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ 10,000 روپے کم لیتے تھے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے جائیں تو ان سے جو محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی لیے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ، جب آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، فیض ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ بے شک۔ تو اس چیز کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے کہ جس گروپ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں وہ خوش عقیدہ گروپ ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ جب آپ جانے لگیں تو جانے سے پہلے جتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں ان کو آپ ادا کریں، جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں ان روزوں کو آپ پورا کریں، جو زکوٰۃ آپ نے نہیں دیا ہے ان زکوٰۃوں کا مال، اپنے زکوٰۃ کا مال نکال کر اس کو ادا کریں، اور سچی توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا، اس طرح کا گناہ اور اس کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا نہ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچا اور پکا وعدہ اور ارادہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہے تو اس قرض کو ادا کریں یا اس کے دینے کا اس سے وعدہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی کی امانتیں ہیں تو ان امانتوں کو ان تک پہنچائیے جن کی ہیں۔ جس کا مال آپ نے ناحق لیا ہے اس کا مال آپ واپس کریں۔ عورت شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اگر وہ کرے گی تو حج تو ہو جائے گا مگر ہر قدم کے بدلے میں گناہ لکھا جائے گا۔ جو پیسے آپ حج کے اخراجات میں خرچ کریں اس پر خاص دھیان رکھیں کہ وہ پیسے جائز اور حلال کمائی کے ہونا چاہیے۔ ناجائز پیسے سے، حرام پیسے سے حج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا حج قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپ اخراجات کے لیے پیسے رکھیں تو تھوڑے سے پیسے کچھ زیادہ رکھ لیں، یہ سوچ کر کہ اس سے میں اپنے حاجی بھائی جو میرے ساتھ میں ہوں گی ان کی کچھ میں ضیافت کروں گا، اور حرمین طیبین کے جو فقراء ہیں ان پر میں صدقہ کروں گا۔ اور یہ حدیث پاک میں حج مبرور کی نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلنا چاہیں تو 2 رکعت نماز آپ گھر پر پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل واللہ شریف پڑھیں۔ پھر اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور پھر جب آپ سفر شروع کر دیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ اس بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے شک، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ یہ سب آپ سوچتے رہیں اور پھر اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ کسی قسم کی اللہ کی کسی جگہ پر کوئی نافرمانی نہ ہو پائے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ زبان سے نہ نکلے، فحش بات زبان سے نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بد کلامی کسی سے نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہیں پر کوئی نافرمانی نہ کریں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی حجاج اکرام سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہر وقت ذکر و اذکار میں، لبیک میں، درود و ثنا کے اندر مشغول رہیں، اور اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ اس طرح سے جب آپ اس سفر کو، مبارک سفر کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ آپ کو حج مبرور